अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जाने क्यों मुझे शादियों से उलझन होती है। किसी की शादी हो, बुलावा आए, सब घर वाले जाते हैं, मैं नहीं जाती, कोई बहाना कर देती हूँ। लोगों के मजमुए से मुझे जी घबराता है, ऐसी तकरीब से दूर भागती हूँ। इस रोज़ भी कज़न की शादी थी। हमारे घर वाले वहाँ गए हुए थे और मैं तन्हा अपने कमरे में बैठी थी। दफातन बारिश शुरू हो गई। सुबह से बादल छाए हुए थे, बारिश के आसार तो थे, लेकिन ये गुमान न था कि इतनी शदीद बारिश हो जाएगी। मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की आज भी खुली थी, हमेशा की तरह। इस खिड़की को मैं कभी बंद नहीं रखती, बंद हो तो बहुत घुटन महसूस होती है। फुहार मुझे अच्छी लग रही थी, फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया और मैं कांपने लगी, क्योंकि ऐसी ही एक बरसात ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली थी, जिसका अंजाम आज ये हुआ कि मेरी सहेलियां सब अपने अपने घरों की हो गई और मैं तन्हाइयों के दश्त में माजी की यादों से उलझने को रह गई। कज़न की शादी पर आज जाने क्यों मुझे वो दिन याद आने लगे हैं। शायद ये पछतावा था जिसने मुझे माजी के अंधेरों में धकेल दिया था। बहने तवील साल गुजरने के बावजूद लगता था जैसे ये कल की बात हो। ऐसे ही एक भीगी शाम शदीद बरसात में हम साथ थे। मैंने मेहर अली से वादा किया था कि हम हर सूरत साथ निभाएंगे, मरते दम तक एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। नाजिश मेरी प्यारी सहेली थी और मेहर अली इसका भाई था। मेरा घर आबादी से कुछ दूर था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। इन्होंने हम बच्चों पर भी किसी किस्म की पाबंदी न लगाई। माँ बेहद सादा तबीयत और नेक खातून थी। वो मेरी सहेली नाजिश को बेटी की तरह प्यार करती थी और मेहर अली को बेटा कहती थी। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते। छुट्टी के वक्त इसरार करके इसे घर ले आती, जब तक अम्मा इसको अपने हाथ का पका हुआ खाना न खिला लेती, इन्हें सुकून न आ जाता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में मुझे और नाजिश को हाथों हाथ ले लिया गया, क्योंकि हमारी खूबसूरती और दोस्ती वजह शोहरत थी। सभी जानते थे कि हम कितनी पक्की सहेलियां हैं। साथ खाती पीती, शॉपिंग करती, एक जैसे कपड़े बनाती। लोग हमें सगी बहनें समझते थे। नाजिश के 4 भाई थे। बचपन से आना जाना था। दोनों घराने हम निवाला हम प्याला थे। मेरे भाइयों से इसके भाइयों की गहरी दोस्ती थी। गर्ज कोई रोक टोक ना थी। मकान 2 थे, घराना एक लगता था। एक दिन का जिक्र है, मैं और नाजिश टांगे पर कॉलेज से लौट रही थी। इस रोज़ भी सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम मनमोहना हो रहा था। अचानक तेज़ बारिश होने लगी। रास्ता खराब हो गया और देखते देखते जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़क पर इतनी फिसलन थी कि कदम जमा कर चलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घोड़े का पाँव रिपट गया। जिस सिमत मैं बैठी थी, टांगा इसी तरफ को उलट गया, जिसकी वजह से नाजिश को तो कम चोटें आईं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आईं। बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया। आनन फानन गोख इकट्ठे हो गए। घोड़े को उठाया, टांगे में से हमको निकाल कर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैं सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई, मगर नाजिश होश में थी। मदद करने वालों ने इसको तसल्ली दी, एड्रेस पूछा और फिर घर वालों को इत्तला दी। शोमई किस्मत, इस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। नाजिश के यहाँ सिर्फ इसका भाई मेहर अली था। वो भागम भाग हॉस्पिटल पहुँचा। मेरी हालत देखकर हवास बाख्ता हो गया और फर्श पर गिर गया। तभी डॉक्टर ने इसको फौरी तिब्बी इमदाद दी। मेरा इलाज काफ़ी लंबा चला। वो रोज़ हॉस्पिटल आता, मेरी इयादत करता, जो काम होता वो अंजाम देता। इसी दौरान नाजिश ने बताया, सायरा तुम्हें पता है, जब तुमको हादसे के रोज़ देखा तो तुम्हारी ऐसी हालत थी कि भाई बेहोश हो गया था। मैंने सहेली की बात सुनी तो हंस दी। कहा, भाई ये सब कुछ ऐसे अचानक नहीं होता। ज़रूर इसके दिल में मेरे लिए ख्याल बहुत पहले से होगा, शायद बचपन से। इजहार ज़रूरी नहीं होता, मगर बाज़ दफ़ा ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि दिल के मामलात खुल जाते हैं। आदमी बेबसी की तस्वीर बना रह जाता है। खैर, ऐसी बातें करके हम दोनों हंसती रहीं और बात की गहराई को नाजिश ने महसूस न किया, जबकि मेरे दिल के पाताल में ये बात उतरती चली गई।
کہ کوئی ہے جس کو میرا اتنا احساس، اتنا خیال ہے۔ ہم نے جو باتیں آپس میں کی، جانے کس رنگ میں نازش نے مہر علی سے جا کہی۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا، سائرہ جو تم نے کہا ہے سر آنکھوں پر، ہمارا رشتہ پکا ہے، اب یہ حوادث زمانہ سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بے شک سارا جہاں بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے، یہ وعدہ رہا، تم بدل نہ جانا۔ پتہ نہیں یہ سچ تھا کہ اس نے مذاق کیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب اس نے یہ کہلوایا تب بھی بارش ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں موسلا دھار بارش میں جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تبھی دعا کی، اے اللہ جسے آسمان سے تیری رحمت تیزی سے برس رہی ہے، اسی طرح تو میرے پاکیزہ جذبے کی حفاظت کرنا جس کو محبت کہتے ہیں۔ حادثے کے باعث میرے چہرے پر زخم کے نشان دائیں طرف گہرے تھے۔ بازو کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا لیکن مکھرے پر زخم کے نشان باقی رہ گئے۔ میں نے مہر علی کی عیادت اور نازش کی پیار بھری باتوں کا ایسا اثر لیا کہ مجھے خود پتہ نہ چلا کب میں مہر علی کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جب گھر آئی تو بہت بدلی ہوئی تھی، چہرے پر زخموں کے داغ، رہ جانے کا دکھ تھا۔ مہر علی کی جانب دن رات دھیان رہتا کہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر کیا سوچے گا کہ اب پہلے جیسا بے داغ نہیں رہا تھا، کہیں ان داغوں کی وجہ سے وہ مجھ سے دور تو نہیں ہو جائے گا۔ اس فکر میں پریشان رہنے لگی۔ والد صاحب نے ایک سمجھدار اور اچھے ڈاکٹر سے میرا علاج کرایا، جس کے لیے باقاعدگی سے ابو ہر ماہ مجھے لاہور لے جاتے، کبھی ایک ماہ میں 2 بار بھی جانا ہوتا تھا۔ اس دوران مہر علی متواتر گھر آتا رہا، وہ میرے پاس نازش کے ہمراہ بیٹھا رہتا تھا۔ ہم اپنی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرتے اور دنیا جہاں کی گپ شپ چلتی، لطیفے سنائے جاتے، وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ مہر علی ذہین تھا اور خوبصورت بھی۔ میں جب اس کے اجلے اجلے پھول کی طرح کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو مجھے شدت سے اپنے چہرے پر پڑے داغوں کا احساس ہوتا۔ تب راتوں کو اٹھ کر روتی، دعا کرتی، اے اللہ میرے چہرے سے یہ داغ مٹا کر مجھے بے عیب کر دے۔ امتحان شروع ہو گئے، میں پرچے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نازش نے کہا، جتنی بھی تیاری ہے پرچے دے دو، فکر نہ کرو۔ اس کی ہمت دلانے پر پرچے تو دیے گئے مگر ٹھیک طرح نہ دے سکی۔ جب رزلٹ آیا تو وہ A گریڈ میں تھی اور میں معمولی نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ بہرحال اس کی ہمت دلانے سے میرا سال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ پرچوں کے دوران مہر علی نے آنا بند کر دیا تاکہ میں سکون سے پڑھ سکوں۔ مجھے بھی اس سے ملاقات کا موقع نہ ملا، اس سے حال دل کہہ سکتی۔ شاید لاشعوری طور پر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کوئی ایسی بات سنوں جس سے میری دل آزاری ہو جائے۔ حسرت رہی کہ وہ خود آ کر مجھ سے کہے کہ تمہارے داغدار چہرے سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پہلے کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اپنے وعدے یاد ہے، ان کو نبھاؤں گا، غم نہ کرو، تمہارا تمام عمر ساتھ دوں گا۔ ایسے الفاظ جو میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی نہ سن سکی۔ انتظار میں میرے کان تھک گئے۔ نازش نے بہترین نمبر لیے تو کہا، چلو تم کو ٹریٹ دیتے ہیں، پہلے پارک میں سیر کریں گے، پھر کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ میں تو پریشان ہو گئی، جانے مہر علی اب مجھ کو کس نظر سے دیکھے گا۔ امی نے کہا، چلی جاؤ، تمہارے بچپن کی ساتھی ہے، کیوں انکار کر رہی ہو، اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری بیٹی بدل سی گئی ہے، یہ وہ سائرہ ہی نہیں رہی۔ خیر نازش مجھے لینے آ گئی، مہر علی گاڑی چلا رہا تھا، آگے نازش اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور میں پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ وہ بار بار آئینے میں میری جانب دیکھ رہا تھا اور میں دوپٹے کو اس انداز سے اپنے رخ پر جما رہی تھی کہ چہرے کے داغ اسے کم سے کم نظر آئیں۔ بار بار نظر اٹھتی، وہ میری جانب دیکھ رہا ہوتا۔ ہم پارک پہنچ گئے، وہاں سارے پارک کی سیر کی، درخت آموں سے بھرے ہوئے تھے، تازہ پھل لیے مگر میں نے ایک بھی آم نہ کھایا۔ مجھ کو لگتا تھا اگر اس کے سامنے بیٹھ کر کھایا تو میرے داغ کہیں اس کے دل پر نہ جم کر رہ جائیں۔ دل کا موسم عجیب تھا، سہما ہوا گہری شام جیسا، اجلی صبح ایسا نہ تھا، مگر نازش کہہ رہی تھی، دیکھو تو سائرہ آج موسم کتنا حسین ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل بھی آسمان پر براجمان ہے، لگتا ہے ابھی بارش ہو جائے گی۔
اس نے صحیح کہا تھا۔ یکدم گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس موسم کے سحر میں کھو گئی۔ خوش تھی کہ میرا محبوب سامنے ہے اور موسم بھی اتنا رومان پرور ہے۔ دل جھوم رہا تھا، اپنے چہرے کے داغ بھول کر مہر علی کے حسین مکھڑے کی چاندنی میں کھو گئی۔ میں اتنی خوش تھی کہ مہر علی نے بھی جان لیا۔ اس نے کہا، سائرہ تم کو یہ موسم بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہاں مہر علی، اگر تمہارا ساتھ یوں ہی رہے تب، ورنہ کوئی بھی موسم اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پر ایک انوکھا رنگ پھیل گیا۔ وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف چلا گیا۔ ہم نے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ میری نگاہیں حجاب آلود تھیں، اس کی طرف اٹھتی نہ تھی، مگر وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہاں نازش کی ایک دوست اپنے والدین کے ہمراہ دکھائی دی۔ یہ بھی کھانا کھانے آئے تھے۔ اخلاقاً نازش اٹھ کر ان کی طرف گئی، دعا سلام کرنے اور تھوڑی سی بات چیت کے لیے۔ اس دوران میں اور مہر علی اکیلے رہ گئے تھے۔ تبھی ہمت کر کے میں نے کہا، مہر علی، بے شک میرا چہرہ داغدار ہو گیا ہے، لیکن میری محبت بے داغ ہے۔ تم مجھے کب اپنانے آؤ گے؟ ایسا کہتے ہوئے دل دھڑکنے لگا، اس قدر زور سے کہ میں اپنے دل کی دھڑکن کو صاف سن سکتی تھی۔ یہ دھڑکن مجھ کو اپنے کانوں سے سنائی دے رہی تھی، مجھ پر کپ کپی تاری تھی، مگر ہمت نہ ہاری۔ میں نے اپنی الجھن صاف اس کو بتا دی۔ مہر علی، میرے کان دوبارہ اس قول و قرار کو سننا چاہتے ہیں جو ایک بار پہلے تم نے کیا تھا۔ وہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ دہرا دو تاکہ میرا دل سکون میں آ جائے۔ میں اب تمہارے بغیر جی نہ سکوں گی۔ کیا اب بھی تم میرا ساتھ دو گے، میرے داغدار چہرے کے ساتھ؟ پتہ نہیں اس وقت میری ظاہری حالت کیسی ہو رہی تھی کہ مہر علی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، سائرہ، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اب تمہاری حالت دیکھ کر مجھے سوچنا پڑے گا، اور وہ وعدے تو بچپن کی باتیں تھیں۔ بہرحال جواب مثبت ہوگا۔ تم میرا انتظار کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گی جب تک زندہ ہوں۔ بس اتنا ہی ہم کہہ پائے تھے کہ نازش لوٹ آئی۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں اور زیادہ بے قرار ہو گئی۔ رات کی نیند، دن کا سکون لوٹ گیا۔ اٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر طرف مہر علی نظر آتا تھا۔ سوچتی تھی دنیا میں شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ کسی لڑکی نے پہل کی ہو اقرار محبت میں، لیکن میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ مجھ کو اپنا ہوش نہ رہا تھا، یہ بھی دھیان میں نہ رہا کہ مجھے اپنی انا کے شیشے کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، مگر دل پاگل اور پیار میں بے اختیار ہو جاتا ہے، یہ بھی مانی ہوئی بات ہے۔ کچھ دنوں میں میرا رشتہ آ گیا۔ سگے چچا نے ابو سے کہا، یہ میری بیٹی ہے، بے شک چہرے پر داغ پڑ گئے ہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان چیزوں سے کوئی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ دیتا۔ ابو نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میری شادی چچا کے بیٹے ساتھ سے ہو جائے۔ مجھے بلا کر سمجھایا، بیٹی اب تمہارا ذہن پڑھائی میں نہیں چلے گا، بہتر ہے تم اس رشتے کو نہیں ٹھکراؤ، یہ اپنے ہیں، اسی لیے تم کو چاہتے ہیں، اور ان کو تمہارے چہرے کے داغ بھی پیارے لگتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ آگے پڑھنا ہے اور اس لیے شادی نہیں کرنی۔ دل تو اس کی طرف تھا جس نے کہا تھا انتظار کرنا، مگر اس نے یہ میرا دل رکھنے کو کہا تھا۔ جب میں نے اظہار کر دیا، اس کے بعد مہر علی نے ہمارے گھر آنا کم کر دیا اور دوسرے شہر کے تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لیا۔ میں پریشان تھی، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں اتنی سرد مہری اختیار کر لی ہے۔ ایک روز نازش آئی تو میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں کی کالج کی پڑھائی اچھی نہیں ہے، لہٰذا وہ لاہور جا کر پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا لاڈلا ہے، کوئی اس کی بات نہیں ٹالتا۔ جانے والا چلا گیا، مجھ کو بغیر جواب دیے، بغیر ملے، بغیر رابطہ کیے وہ گھر فون کرتا تھا۔ میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی تو نازش میری بات کرا دیتی تھی، لیکن وہ جوابی کلام کرتا تھا، صرف خیریت کی حد تک۔ میں نے جو سوال اس سے کیا تھا، اس نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس دوران میں نے ایم اے کیا اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی۔ نازش کی شادی ہو گئی۔ ابو جان نے ہمت نہ ہاری،
प्लास्टिक सर्जरी कराई और मेरे चेहरे के दाग दूर हो गए। इसके बाद मेरे कई अच्छे घरानों से रिश्ते आए, मगर हर बार टाल जाती, कोई बहाना कर देती। इस अरसे में भाइयों की शादियां हो गईं, घर में भाभियां आ गईं, इनके बच्चे भी हो गए। अब जब मैं स्कूल से आती हूँ तो इनके साथ खूब खेलती हूँ। जब मेहर अली का ख्याल आ जाता है, नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। हैरत की बात यह है कि नाजिश से मेरी इतनी गहरी दोस्ती थी, वो भी मेरे एहसासात को न समझ सकी। वो मेरी राजदार थी और जानती थी कि मैं इसके भाई को कितना चाहती हूँ। वही अगर मेरी सही रहनुमाई करती तो मेरे ख्यालात इतने न भटकते। आखिर तक ये बात समझ में न आई कि वो क्या चाहता था और क्या सोचता था। सलाम दुआ करता था, खैरियत पूछता था, मगर कभी रिश्ते के लिए इजहार न कर सका। बरसों गुजर गए, मेरे सर में चांदी के बाल झिलमिलाने लगे, मगर मैं आज भी इसका इंतज़ार कर रही हूँ। हालांकि जानती हूँ कि अब वो नहीं आएगा, मगर इस पागल दिल को कौन समझाए। इसने कहा था, किसी के कहने से मोहब्बत नहीं हो जाती। ये ऐसा जज्बा है जो अचानक दिल में पैदा होता है और किसी को किसी वक्त भी किसी के लिए अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। मैं इस जकड़ से आज़ाद ना हो सकी। अभी तक माजी में कैसे हुए इसके वादों में जकड़ी हुई हूँ, लेकिन वो खुदा जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में। दुआ है जहाँ रहे खुश रहे। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।